السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اگر اس کی حرکت رک جائے تو کیا ہوگا، اور اگر اس کی حرکت تیز ہو جائے تو کیا ہوگا، اور یہ کتنی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، ان تمام سوالات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ دوستو، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں یہ اس وقت 30 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے مدار میں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور یہ اپنا چکر 365 دنوں کے اندر مکمل کرتی ہے، جس کو ہم ایک سال کہتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی سپیڈ سے گھومنے کے بعد اچانک رک جائے، یا اس کی سپیڈ سلو ہو جائے یا تیز ہو جائے سپیڈ، تو ہم کون سے کانسیکوینسز یا کون سے اثرات کو محسوس کریں گے، یا کون سے اثرات کا ہم سامنا کریں گے؟ دوستو، اگر اس کی سپیڈ اچانک رک جائے تو آپ امیجن کریں کہ ایک آبجیکٹ یا ایک گاڑی 120 کی رفتار سے ہم جا رہے ہیں اور وہ اچانک رک جاتی ہے، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا سامنا کرتی ہے، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سیٹ بیلٹ کے ساتھ نہیں باندھا ہوتا وہ گاڑی کے ونڈوز بھی توڑ کے اسی مومنٹم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی اس وقت 120 کی سپیڈ کے ساتھ حرکت میں ہوتے ہیں، ایک ریلیٹیو موشن کے ساتھ۔ اسی طرح ہم زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی خود 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر زمین اچانک رک جائے تو ہم سب اس زمین پر رہنے والے تمام اجسام، جس میں انسان، چرند پرند، پہاڑ، سمندر، چٹانیں، سب کچھ اتنی ہی سپیڈ سے حرکت کرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گا۔ سمندر کے اندر سونامی آئے گا، زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، اور اس پوری دھرتی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس زمین سے بھی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی کہ اگر زمین رک جائے، تو آپ امیجن کریں کہ اگر زمین کی رفتار کم ہو جائے تب بھی ایک انتہائی خطرات ہمارے لیے موجود ہیں۔ ناظرین، زمین جس سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ اپنی ایک خاص سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس کو متوازن رکھتی ہے، اور یہ سورج کی گریویٹیشنل فورس سے اس کو مینٹین رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے دائرے میں مستقل موجود رہتی ہے، سورج کی طرف حرکت نہیں کرتی۔ لیکن اگر اس کی سپیڈ کم ہو جائے تو اس کی فورسز بھی ساتھ ہی کم ہو جائیں گی، تو سورج کی جو گریویٹیشنل یا کشش ثقل ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہماری زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم سورج کے قریب جانا شروع کر دیں گے، جو کہ 50 ڈگری سے 100، 500، 1000، 3000، اور آہستہ آہستہ ہم زمین پہ زندگی کا وجود ناممکن ہو جائے گا، اور زمین سورج کے بہت ہی قریب چلی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک اور انفارمیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر زمین، جو کہ ایک تو اپنے سورج کے گرد چکر مکمل کرتی ہے، اور دوسرا یہ اپنے ایکسس کے گرد، یا جس کی وجہ سے دن اور رات مکمل ہوتے ہیں، وہ بھی چکر مکمل کرتی ہے، تو آپ یہ سوچا ہے کبھی کہ اگر سپننگ زمین کی رک جائے تو کیا ہوگا؟ تو ناظرین، اگر اس کی سپننگ یا اپنے ایکسس کے گرد حرکت رک جاتی ہے تو جو علاقے سورج کے سامنے آ جائیں گے وہاں پہ مستقل یا 6 مہینے کے لیے کم سے کم دن رہے گا، اور اس کے اپوزٹ علاقوں میں 6 مہینے کے لیے رات ہو جائے گی۔ تو جن علاقوں میں دن رہے گا وہ علاقے ہمیں 6 مہینے کے لیے گرمیوں کے شدید زد میں رہیں گے، اور وہاں کا ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا، اور وہاں پہ بھی زندگی آہستہ آہستہ ناممکن ہوتی جائے گی۔ اور جو علاقے سورج کے اپوزٹ چلے جائیں گے 6 مہینے کے لیے، وہاں کا ٹیمپریچر بھی انتہائی فریزنگ کی طرف چلا جائے گا، اور وہاں پہ بھی زندگی کا وجود ناممکن ہوتا جائے گا، یا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے اس زمین کو یا اس پورے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو زمین سورج کی طرف جا سکتی ہے، نہ ہی یہ اس کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے، نہ ہی کم ہو سکتی ہے، انٹل کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ ہی چاند سے ہو سکتا ہے کہ سورج کو جا پکڑے، ہر چیز اپنے دائرے میں مستقل رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ تو جی، یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا تک اللہ حافظ.